ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہوئے زمین پہ رہتے ہوئے نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
عبادات، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ میری آپ کی لغزشوں کو، سیئات کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کی بہترین نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ وہی شفا دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے رات کی آخری پہر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، گر گڑاتے ہوئے، اتنی شدت اور رقت سے روتے کہ میرے محبوب کے سینے مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ وہ محبت کرنے والے محبوب نے محبت کی انتہا کی اور ان دعاؤں میں اس امت کی عافیت اور خیر و بلائی اللہ سے طلب کی۔ احباب گرامی قدر، بات ہو رہی تھی اولاد کے معاملے میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کو زندگی کے مراحل گزارنے میں کن کن چیزوں کی رہنمائی بڑی اشد ہوتی ہے۔ دو چیزوں کی وضاحت ہم کر چکے تھے۔ علم کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر بحیثیت والدین، بحیثیت والد و والدہ آپ اپنے بچے کو ایسا علم دے پا رہے ہیں، اس بچے کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو اس کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے، اس کو اس علم کے بارے میں آشنائی دے رہے ہیں کہ جو اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کو وہ علم بتلا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں، وہ سکھلا رہے ہیں، وہ سنوا رہے ہیں کہ علم کی کوئی بھی کیفیت، کہ جو کیفیت آپ کے بچے کو رب کو پہچاننے میں آسانی اور بہترین کرتی ہے تو وہ علم بہترین ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ جب اولاد کو علم سے نواز دیا جائے، علم سکھلا دیا جائے، تعلیم دے دی جائے، دین کے بارے میں بتلا دیا جائے، اور اگر اس دین سے اس نے اللہ احکم الحاکمین کی پہچان کر لی ہے، وہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنے والا بن گیا ہے، اس سے خوف کھانے والا بن گیا ہے، اپنی زندگی کو شیطان سے دور اور نیکیوں کے نزدیک کر رہا ہے، تو یہ بچہ یقین مانے ساری زندگی آپ کو بھی پہچان رکھے گا اور آپ کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی جگہ تعلیم ہی ایسی ہے، کسی جگہ تربیت ہی ایسی ہے، ذہن سازی ہی ایسی کی گئی ہے کہ آپ کا، میرا، معاشرے کا بچہ گناہ کرنے کو گناہ نہ سمجھے، بد زبانی کو بد زبانی نہ سمجھے، حرام گویائی کو حرام گویائی نہ سمجھے، کسی کو تکلیف دینے کو تکلیف نہ سمجھے، کسی کا مال کھانے کو اپنا حق جانے، تو یاد رکھیں یہ بچہ نہ اللہ کی روشنائی حاصل کر پاتا ہے، نہ اپنے والدین کا ادب و احترام کر پاتا ہے۔ اس لیے اولاد کو بہترین تعلیم دلوانا، بہترین علم سکھلانا کہ جو علم اس کو اللہ کے نزدیک کر دے، وہ در حقیقت آپ کو زندگی میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی سکون دے گا۔ اور اسی تربیت کے تیسرے پہلو پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی مناسبت سے میں نے سورہ فرقان کی ایک آیت آپ کے سامنے کچھ حصہ اس کا پڑھا ہے
اولاد کی تربیت میں تیسری اہم بات جس کا خیال رکھنا بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا۔ نرمی کا رویہ جہاں پر ہوگا وہاں پر ہمیشہ اصلاح ہو۔ عمر کے جس بھی حصے میں ہوگا، آپ 5 سال کے بچے کو نرمی سے سمجھائیں گے سمجھ جائے گا، 40 سال کے بندے کو نرمی سے سمجھائیں گے سمجھ جائے گا، 80 سال کے بندے کو نرمی سے سمجھائیں گے سمجھ جائے گا۔ لیکن جہاں پر کہیں آپ کا لہجہ سخت ہوا، آپ کی زبان اخلاق کے پیرامیٹر سے گر گئی، آپ کی ماتھے پر شکن ہو، آپ کی زبان سے ابلتے ہوئے انگارے نکلے، یاد رکھیں وہاں پر کوئی باپ اپنے 2 سال کے بچے کی بھی کبھی اصلاح نہیں کروا۔ مثال یوں لیجیے، بچے کو کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھنے جاؤ، ایک دفعہ کہا نہیں گیا، دوسری دفعہ پھر کہتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ نہیں جاتا، تیسری دفعہ اونچی آواز سے غصے سے جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ، بچہ نہیں جاتا۔ اور پھر اللہ ان والدین کے حال پر رحم فرمائے، کوئی تو چوتھی دفعہ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، جوتی اٹھا کر سیدھا اسے کہ نماز پڑھنے جاؤ۔ اور پھر بڑا تعجب ہوتا ہے جب کبھی کسی ساتھی سے اس بارے میں گفتگو ہو، کسی کی رہنمائی کریں تو لوگ یہ بات کہتے ہیں حضرت حافظ صاحب آپ کو نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ بڑا ہو جائے نماز نہیں پڑھ رہا اس کو مار کر نماز پڑھائیں۔ واقعاتاً کہا ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، مسلمہ ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، لیکن احباب ذی وقار ہم نے اس حدیث میں سے صرف اپنے مطلب کی بات کو نکالا ہے، اپنے مطلب کی ضرورت کو نکالا ہے، جس بات سے آپ کا میرا مفاد پورا ہوا ہم نے حدیث میں سے وہ نکال لیا۔ حدیث کیا تھی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ نماز کا کہو۔ اور کتنی دیر تک کہنا ہے؟ 3 سال تک، یہاں تک کہ وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کو پیار اور محبت سے، بڑی اپنائیت سے نماز کا کہنا ہے۔ اگر 10 سال کو بھی نہیں پڑھتا تو پھر تمہیں حق ہے کہ اس کو مارو، پھر واقعی یہ بچہ ڈھیٹ ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جس بچے کو 3 سال ایک باپ نے اپنے ساتھ محبت سے لے کر مسجد میں آیا ہو، بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، ماتھے پر کوئی شکن لائے بغیر، کوئی سلوٹ لائے بغیر، کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑک کے بغیر 3 سال جس بچے کو محبت کے ساتھ مسجد میں لایا جائے، کیا ممکن ہے کہ 10 سال کے بعد وہ بچہ نماز نہیں پڑھے گا؟ ناممکن سی بات ہے، شاید 100 میں سے 1 ہو۔ اگر پھر بھی کوئی ایسا ہے تو واقعتاً اس کے اوپر یہ محبت اثر نہیں کر رہی، اس کے اوپر اس نرمی نے اثر نہیں کیا، یہ بچہ ڈھیٹ ہے۔ یہاں پر اسلام نے حکم دیا ہے اس بچے کی اصلاح کے لیے اس کو سزا دی جائے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ پہلے 3 سال کو اٹھا کر پیچھے رکھا، سیدھا 10 سال کو اٹھایا، پھر فتوے بازی کی، اپنے ہی بدن سے، اپنے ہی نطفے کو، اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی زبان سے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یہ بے نماز ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتا، ہمارے گھر میں کھاتا ہے، میری کمائی حرام کرتا ہے، میری کمائی کو داغدار کرتا ہے۔ احباب ذی وقار یاد رکھیے، اگر آج اولاد کسی نہ کسی جگہ پر نماز میں کمی اور کوتاہی کرتی ہے تو سب سے پہلا کوتاہی کا سٹیپ 7 سال سے لے کر 10 سال، 3 سال کی کوتاہی ہے کہ اس بچے کو ہم نے وہ پیار، وہ محبت، وہ اپنائیت نہیں دی کہ جو اپنائیت نبی کریم نے دینے کا حکم دیا تھا۔ ہم تو 7 سال کے بچے کو بھی 2-3 دفعہ پیار سے کہتے ہیں، چوتھی دفعہ جھڑک کر مار کر ساتھ لے آتے ہیں۔ اسلام نے تو اجازت ہی نہیں دی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے ملاکمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نرم دلوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رحم دلی کو پسند کرتا ہے، جس میں رحم دلی نہیں اس میں خیر نہیں۔ انسان کی رحم دلی، انسان کی نرم دلی
اس کے ہر عمل کو خوبصورت بنا دیتی. مطلب اگر نرم دلی نہیں ہے، دل سخت ہے، زبان اچھی نہیں ہے، بلاوا اچھا نہیں ہے، طریقہ کار اچھا نہیں ہے، انگارے زبان سے نکل رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ جھڑک چل رہی ہے، تو اسلام نے فرمایا یہ بندہ جس مرضی مقام کے اوپر ہے اس کے اوپر خیر نہیں ہے. جب خیر ختم ہو جائے گی، بلائی پاس سے نہیں گزرے گی، چاہے بچے کو مسجد میں ساتھ ریڑھ کر لے کر آئیں، گھسیٹ کر لائیں، گاڑی میں لائیں، وہ بچہ نماز تو پڑھنے آئے گا لیکن نماز سے بدزن ہو جاتا ہے، ساری نماز گھڑی کی طرف دھیان ہوتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے، اسی انتظار میں ہوتا ہے کب سلام پھرے تو میں مسجد سے نکل جاؤں. کیونکہ ہم نے تربیت میں جو نرمی کا رویہ رکھا تھا، ہم نے اس نرمی کے رویے کو چھوڑ دیا. جس طرح ایک باپ نرمی کا رویہ رکھتا ہے، ہم نے وہ رویہ نہیں رکھا. لوگ باہر جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں، وہ کسی جگہ اٹک جائیں ان کو بری طرح سے مارتے ہیں، معاف کیجئے گا آج کا باپ بھی اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے. اکثر و بیشتر نوجوان آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بتاتے ہیں ہمیں ہمارا باپ یہ کہتا ہے آپ کو فیسیں دی، یہ دی، وہ دی، فلانی چیز دی، فلانی چیز دی، تم میری بات نہیں مانتے، تم بڑے بے ادب ہو، بڑے نافرمان ہو، بڑے بدبخت ہو. باپ کے سامنے تو اس شکوے کا اظہار نہیں کر سکتے. ادب ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، معاملہ کیا ہو جائے، لیکن ہمارے سامنے تو کر سکتے ہیں. میری معزز والدین کے سامنے ایک بڑی عاجزانہ سی گزارش ہے، اس بات سے خوف کھائیے. اپنے بچوں کے اوپر اگر پیسہ انویسٹ کریں گے تو کل کا تعلق بھی آپ کا پیسے کا رہے گا. اگر ان بچوں کے اوپر اخلاق انویسٹ کریں گے تو آپ کو قبر کے بعد بھی یہ بچے سکون دیں گے. اور پھر اب اسی بچے کو عمر کے کسی حصے میں سمجھایا جائے نا اپنے والدین کا خیال کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، تو کیا کہتا ہے آگے سے؟ اے سی تو لگوا کر دیا ابھی ان کو، نیا کمرہ بنوا کر دیا، نیا کارپٹ بچھایا، نئی رینوویشن کروا کر دی ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا خدمت کروں، کیا مانگتے ہیں؟ یہ وہی معاملہ نہیں ہو گیا؟ بچپن میں بتایا تجھے تعلیم دی، تجھے پیسہ دیا، تجھے گاڑی دی، تجھے تعلیم لیپ ٹاپ لے کر دیے، موبائل لے کر دیا، آج تھوڑی سی عمر بڑی، بچے کی بھی اور آپ کی بھی، اور وہ بھی اس کا حساب کتاب اے سی سے کرتا ہے، آپ کے کمرے کی رینوویشن سے کرتا ہے، آپ کے کارپیٹ سے کرتا ہے، کیونکہ ہم نے بچپن میں بھی پیسہ انویسٹ کیا. اس پیسے کو انویسٹ کرنے کے بعد آج بچہ بھی حساب و کتاب صرف پیسے سے ہی کر رہا ہے. اس لیے اس بات سے بڑا خاص خوف کھائیں، اولاد کے ساتھ نرمی کا رویہ اس طرح کا رکھیں کہ آپ کا بہترین اخلاق اتنا اچھا ہو کہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ پہلو آپ کو اس کی غیر موجودگی میں بھی کبھی یہ شبہ نہ ہو کہ یہ بچہ میرے بارے میں کچھ غلط بول سکتا ہے. اس لیے احباب ذی وقار اولاد کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا سب سے اہم ہے. پھر ہمارے یہاں کچھ ہائی فائی فیملی ہیں جو اولاد کے ساتھ محبت میں بے انتہا کر جاتے ہیں، اتنی محبت کر جاتے ہیں کہ غلو کر جاتے ہیں، اتنی محبت کر جاتے ہیں کہ دین سے دوری کر جاتے ہیں. اب اگر وہ کوئی اپنے بچوں کو بات سمجھائے نا تو ایسے بچہ کیا کہتا ہے، اور نہیں ابو جی رہنے دے، امی جی رہنے دے، آپ کو نہیں پتہ ہمیں پتہ ہے. اور اللہ معاف فرمائے پھر پیرنٹس کہتے ہیں یہ بچہ ہمارے ساتھ فرینک ہے، یہ بچہ آپ کے ساتھ فرینک نہیں ہے، دراصل اس نے آپ کی عزت کا فلودہ کر دیا ہے کہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اولاد کو اتنی دور رکھا ہے. کتنے ہی والدین ایسے ہیں، ایمانداری سے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھئے گا اور جواب لیجئے گا کہ آپ نے کتنی دیر پہلے اپنے بیٹے کو، ایک ماں نے کتنی دیر پہلے اپنی بیٹی کو بڑی زور سے، بڑی گھٹ کے سینے کے ساتھ لگایا ہو، معانقہ کیا ہو، 2-3 منٹ ایسا کیا ہو. کیا محبت دی ہے کسی والد و والدہ نے؟ اللہ اکبر. اور پھر بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب اب باپ بچوں کے ساتھ بچہ بنتا اچھا لگتا ہے. مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے لگتے تھے؟ بڑے اچھے لگا کرتے تھے. اللہ اکبر. بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے اور اتنے بہترین. آپ تصور تو کریں آسمان کس روپ سے اس کو دیکھ رہا ہوگا
وہ زمین کیسے وہ منظر اٹھاتی ہوگی جب سرکار دو عالم بچوں کے لیے گھوڑا بنے تھے. اللہ گھوڑا بنے, گھوڑا حسن و حسین کے لیے. حسن و حسین نے سرکار دو عالم کی کمر کے اوپر بیٹھ کر گھوڑے کی طرح کی سواری کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بنے تھے. کیا نعوذ باللہ ان کو نہیں تھا پتا بچوں کے ساتھ بچہ بننا ہے کہ نہیں بننا؟ کیا ان بچوں کو نہیں تھا پتا نعوذ باللہ کہ یہ بڑے ہیں, ادب و احترام کریں نہ کریں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اس امت کو خبردار کرتے ہوئے یہ بات ان کے ذہن نشین فرمائی کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی والا, نرمی والا سلوک نہ کرے, اور وہ بھی بالکل امت میں سے نہیں ہو سکتا جو اپنے بڑوں کا, والدین کا, بزرگوں کا ادب و احترام نہ کرے. میرے نبی کریم آپ کے پیارے حبیب بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے, پروٹوکول دیا کرتے تھے, محبت دیا کرتے تھے, اپنائیت دیا کرتے تھے. آپ بازار میں جاتے تھے, ارد گرد کے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے. کہیں پر بچے نظر آتے, کھڑے ہو کر ان سے سلام لیا کرتے تھے, ان کی بات سنا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے, اور ایسی بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ امت یہ بات سمجھے, اس بات کو جانے, اس بچے کے ساتھ جتنا اچھا اور بہترین رویہ رکھا جائے گا یہ معاشرے کے لیے, آپ کے لیے زندگی کے سارے مراحل میں بہترین بن کے رہے گا. لیکن ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ہی بڑا عجیب رکھا. سارا دن تھک ہار کر جب کاروبار سے فارغ ہو کر, ملازمت سے فارغ ہو کر, کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں, مانا ہے تھکاوٹ ہے, کسی جگہ تھکاوٹ ایسی ہے باپ کہتا ہے اولاد کو دیکھتا ہوں تھکاوٹ اتر جاتی ہے, کسی جگہ تھکاوٹ ایسی ہے باپ گھر میں آتا ہے, بچے پاس آ کر ٹانگ کے ساتھ لپٹتے ہیں, غصے کا اظہار کرتا ہے اور بیگم کو بڑے غصے سے کہتا ہے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہوا ہے میرے آنے سے پہلے بچوں کو سلا دیا کرو. یاد رکھیے یہ وہ نرمی کا گیپ ہے جس گیپ نے آپ کے بچوں کو آپ سے دور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن نبی داود کے اندر موجود ہے. آپ سیدنا حسن و حسین کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو آپ نے اپنی گود میں لیا, ان کو بوسہ دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سے بچے ہیں, صحابہ کے سامنے گود میں لیا, بچے بوسہ دے رہے ہیں. اتنے میں ایک بدو آتا ہے, وہ دیکھتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, بڑے تنزیہ سے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے فخر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کا رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوئی بچوں کو بھی چومتا ہے. پھر فخر سے کہتا ہے کہ میرے 10 بچے ہیں, اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بچے کو چوما نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم دلی کو, نرمی کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایک حدیث کے الفاظ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے اگر تجھ سے یہ رحم دلی چھین لی ہے تو تیرے پاس بلائی کوئی نہیں, عافیت ہی کوئی نہیں, خیر ہی کوئی نہیں. 10 بچے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا کرتے تھے. مسجد میں کبھی درس و تدریس تبلیغ کا کام ہونا, اصحاب صفہ جب آتے تھے سب سے پہلے چن کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر آگے بلایا کرتے تھے, پاس بٹھایا کرتے تھے, ادب و احترام سکھلایا کرتے تھے. ہم اتنا ہی ان بچوں کو دور کرتے ہیں کہ میرے آپ کے اسٹینڈرڈ میں کوئی کمی نہ آ جائے, میرے کپڑوں پر کوئی سلوٹ نہ آ جائے, میری بات میں یہ بچہ کوئی خلل پیدا نہ کر دے. جب کوئی پھل لانا کسی بھی علاقے سے نبی کریم محفل میں ڈھونڈا کرتے تھے سب سے چھوٹا کون ہے, اس چھوٹے بچے کو بلاتے تھے, سب سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو وہ پھل دیتے تھے, اس کے بعد خود کھاتے اور صحابہ کو دیا کرتے تھے. اور بحیثیت نانا نبی کریم نے سیدنا حسن و حسین کو اتنے پیار اور محبت سے نوازا ہے. بحیثیت باپ ایک فرد اس سے کئی زیادہ محبت دینے کا ذمہ دار ہے, کئی زیادہ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا ذمہ دار ہے. لیکن ہم نے اپنی نرمیوں کو, اپنی ان محبتوں کو صرف اور صرف اپنے کام کاج کے لیے رکھ لیا ہے. دوست احباب کے ساتھ بیٹھیں گے,
گھنٹوں گھنٹوں خوش گپیاں ہوں گی. گھر میں آئیں گے, بچہ اگر کہے بابا جی باہر جانا ہے, فلانی جگہ پر جانا ہے, ساتھ ہی جھڑکنے لگ جائیں گے, اس کو ڈانٹیں گے, زبردستی سلا دیں گے. سارا پیار اور محبت جو ہے وہ فیکٹری, دفتر, کاروبار کے, دوستوں, بازاروں کے لیے سنبھال رکھا ہے. جب گھر میں آنا ہے سارا غصہ یا بیگم کے لیے ہے یا بچوں کے لیے ہے. وہ بچے جو سارا دن ماں کے غصے کے سائے تلے رہے, ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کے سائے تلے رہے, رات کو باپ آیا اس کی بھی ڈانٹ ڈپٹ کے سائے میں رہے, وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں رکھے. اس لیے احباب گرامی قدر, اولاد کی تربیت میں تیسری اہم بات جو خیال رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اولاد کے ساتھ نرمی والا, پیار والا, محبت والا رویہ رکھے. اس لیے کہ یہ نرمی اور پیار اور محبت والا جو رویہ ہے, یہ جو اپنائیت ہے, یہ جو شکن کے بغیر ماتھے کے ساتھ اولاد کو ملنا ہے, یہ اولاد کو اخلاق کے اعلیٰ پہلو کے اوپر لے کر جائے گی. جب اولاد اس پہلو کے اوپر آئے گی تو وہ جہاں پر اللہ احکم الحاکمین سورہ بنی اسرائیل میں بچے کو حکم دیتے ہیں کہ تمہارے لیے لازم ہے اپنے والدین کی بہترین چھاؤں بن جاؤ, وہ بچے واقعی چھاؤں بن جائیں گے. لیکن اگر کہیں اخلاق انویسٹ نہیں ہوگا, پیسہ انویسٹ ہوگا, بد زبانی انویسٹ ہوگی, سہولیات انویسٹ ہوگی, فریگنس انویسٹ ہوگی, یاد رکھیے گا نہ دنیا میں سکون ہوگا نہ آخرت میں سکون. تعجب ہوتا ہے جب ایک باپ آ کر اس بے بسی کا اظہار کرتا ہے, بچے کی بازو پکڑی ہے, حضرت حافظ صاحب اس کو سمجھائیں, میری بات نہیں سنتا. کتنی عجیب بات ہے, آپ کا خون ہے, عجیب و غریب سین ہے, آپ کا نطفہ ہے, نکلا ہے, چلنے پھرنے لگ گیا, اور آپ بھی کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ جس عمر میں ہم نے اس کو سنانا تھا اور اس کی سننی تھی, اس عمر میں نہ ہم نے سنایا نہ ہم نے سنی ہے. سائیکالوجیکل افراد یہ بات کہتے ہیں, کسی بھی شخص کو 3 ماہ 90 دن ایک بات بڑے پیار اور محبت سے کہی جائے نا, وہ ساری زندگی نہیں بھولتا. 3 ماہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال کہا. 3 سال سے مراد مطلب 10 بچوں جتنی محبت ایک بچے کو دینے کا کہا, تاکہ یہ بچہ والدین اور والد کے لیے, والدہ کے لیے زندگی میں کسی بھی مقام پر کبھی کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے. اپنے رویوں کو نرم کیجیے, جہاں کہیں سختی ہے اس سختی کو دور کیجیے. یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اس زندگی میں آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے لینی ہے, میرے آپ کا کوئی روک نہیں سکتا. یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے. یمشون علی الارض ہونا, یہ زمین پر جب آتے ہیں, یہ جب گھروں میں ہوتے ہیں, بازاروں میں ہوتے ہیں, یہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں, محبت والے ہوتے ہیں, غصے والے نہیں ہوتے. اگر یہ نرمی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, غصہ ہی غصہ ہے, ہر وقت چڑچڑاہٹ ہی ہے, ہر وقت اگلے کو ڈانٹنا ہی ہے, ہر وقت لڑائی ہی ہے, ہر وقت بدزبانی ہی ہے, تو یقین مانیے احباب ذی وقار, سب سے پہلا نقصان یہ ہے وعباد الرحمن, بندہ اللہ کے بندوں کی لسٹ سے نکل جائے گا. دوسرا نقصان یہ ہے اللہ اس سے خیر و عافیت اور بلائی لے لے گا. تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اولاد کے سکون سے محروم کر دیں گے. اور یہ بہت ہی غلط سودا ہوگا. آپ کا ہی نطفہ ہے, آپ کا ہی خون ہے, آپ ہی کوشش کرتے ہیں, اللہ آپ کو اولاد سے نوازتا ہے, لیکن آپ اس سے نہ دنیا میں راحت لے سکے نہ آخرت میں راحت لے سکے. یہ کسی باپ کی, کسی ماں کی خواہش نہیں ہوتی. اپنی اولادوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیجئے. اسلاف کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی میاں بیوی کی اگر آپس میں کبھی ان بن ہو جایا کرتی تو وہ انتظار کرتے اولاد ذرا دور ہو جائے, وہ کسی تدریسی علاقے میں جاتے تو پھر آپس میں بحث کر لیتے. کبھی اولاد کے سامنے ایک لمحہ بھی اونچی بھی نہیں بولے, لڑائی بھی نہیں کی, تکرار بھی نہیں کی. لیکن اللہ معاف فرمائے, آج ہمارا 8 9 10 12 14 سال کا بچہ شام کے بعد والد کے گھر آنے کے بعد گھر میں وہ تکرار دیکھتا ہے, وہ ماحول دیکھتا ہے جو اس کا حق ہی نہیں ہے. یہ اس کی تربیت میں سب سے بڑی خامی پیدا کرتا ہے. اپنے آپ کو بہترین بنائیے. وعباد الرحمن
الرحمن کی لسٹ میں شامل کیجئے، زبانوں کو صاف کیجئے، زبانوں کو پاک کیجئے، دل کو نرم کیجئے، رحم دلی نرمی پیدا کیجئے، معافی کا جذبہ پیدا کیجئے۔ آپ کو آپ کی اولاد سے بھی راحت ملے گا، اس زندگی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، آخرت میں بھی، اور وہ جو قبر کی زندگی جو میری آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، جو ہم اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے ایک بندے کو دفناتے ہیں، اس میں بھی راحت ملے گی۔ صرف اس لیے اگر اولاد کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، وہ اچھے اخلاق میں جائے گی، آپ کے لیے بلائی اور عافیت ہی ہوگی۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی قدر، ہمارے بڑے جید نامور محدث عالم زمان شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور دینی دوست ہیں، وہ بھی کراچی سے ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہمارے نمازی ساتھی ہیں، ان کے ماموں جان دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی صحت و عافیت سے نوازے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور قاری صاحب ہیں، ان کا بیٹا بھی بیمار ہے، وہ بھی ہسپتال رہا ہے، اللہ سے دعائیں کیا کریں اللہ بیماروں کو شفا دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایک بڑے اچھے نمازی ساتھی ہیں عثمان صاحب، یہ مسجد کے قریب ان کی رہائش ہے، ان کا بیٹا ہے زیگم، تقریباً 6-7 ماہ سے علاج کے سلسلے میں ہے، پیچھے اس کے دل کا آپریشن بھی ہوا تھا، وہ بچہ 2-3 ایام سے کافی سیریس حالت میں ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، ICU میں ہے، دعا فرمائیں اللہ کریم اس کو راحت عطا فرمائے، اللہ اس کی بیماری کو شفا یابی میں بدل دے۔ میری خوش دامن میری ساس محترمہ آپریشن کے سلسلے میں ہاسپٹلائزڈ ہیں، دعا فرمائیں اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمایا کرے۔ دعاؤں کے اوپر ایک دیلا بھی نہیں لگتا، اور اللہ کی بارگاہ میں جتنی مہنگی دعائیں لکھی جاتی ہیں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، کچھ بھی نہیں لگتا۔ دعائیں کیا کریں، کھل کر کیا کریں، جب اکیلے ہوں تب بھی دعا کیا کریں۔ اور میری تمنا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کا بنائے کہ جب اللہ آواز دیتے ہیں نا میرے بندے اے فلاں فلاں شفا چاہیے تو میرے پاس ہم اللہ کی آواز سننے والے بن جائیں۔ یقین مانیں اللہ کی اس آواز کو رد نہ کیا کریں۔ آپ اپنے بچے سے کہنا بیٹا پانی پلاؤ، وہ آپ کی 2-3-4 دفعہ آواز نہ سنے آپ کو غصہ آتا ہے۔ وہ کتنا رب رحمان رؤوف الرحیم ہے، جب کی کائنات بنائی ہے روزانہ رات کو کہتا ہے بندے شفا چاہیے آ جا، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، کسی نے کان میں ٹوٹی لگائی ہے، کوئی سو گیا ہے۔ اللہ کی آواز کو مت ٹھکرایا کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما رہا ہے، لیکن اس اللہ کی قدر کریں جو آپ کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ میرے بندے آ میں شفا دیتا ہوں، مجھ سے مانگ تو صحیح۔ اللہ سے شفا یابی مانگے، اللہ شفا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سے سب کچھ مانگیے، اللہ سب کچھ دینا چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ انتظار کرتے ہیں کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کو دوں۔ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں، اللہ کریم ہم بڑا گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ بیمار مسلمانوں کو شفا یابیاں عطا فرما۔ اللہ بڑی آزمائش ہے والدین پر، عزیز و اقربا کے اوپر، اللہ اولاد کے معاملے میں، عزیز و اقربا کے معاملے میں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ و مستمرہ عطا فرما۔ اللہ بہترین شفا یابی کا سوال کرتے ہیں، اللہ بہترین شفا یابیاں عطا فرما، اللہ غیبی خزانوں سے اللہ بہترین شفائیں عطا فرما۔ اللہ تعالی جو بندے بدیے اس دنیا سے جا چکے ہیں
اللہ تجھ سے دعا گو ہیں اللہ ہمارا حسن زن ہے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ ان کا اوڑھنا بچھونا جنت کا لباس فرما، اللہ اپنی رحمت کی ہر نظر ان کے اوپر فرما، اللہ وارثین کو نیک اعمال کے ذریعے ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے والا بنا، اللہ پریشانیاں بے شمار ہیں، اللہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہیں اللہ، لیکن پریشان ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اللہ گناہ ہی اتنے کیے ہیں کہ اللہ تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ اپنے ناراضی کو دور کرتے ہوئے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ جی جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح کا بنا لیجئے، اللہ لوگ حج و عمرہ کی خواہش لیے اللہ بیٹھے ہیں، اللہ ہر ایک کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، اللہ جو کر رہے ہیں اللہ ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ والدین کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ اولاد کو ہر لمحہ والدین کی خدمت کرنے والا بنا، اللہ ہمیں ہر لمحہ شیطان سے دور فرما، اللہ ہمیں وہ نفس عطا فرما جو ہمیں برائی کے اوپر جھنجھوڑ دے، اللہ ہمیں وہ کمزور نیند عطا فرما جو ہمیں تہجد اور نماز فجر کے لیے جگا دے، اللہ ہر وہ کام ہر وہ فعل جو تجھ سے دور کر دے اللہ احسن طریقے سے اس کام اور اس فعل کو ہم سے دور فرما دے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیوں کے رشتے عطا فرما، اللہ تو دعائیں سننے والا ہے، اللہ تو ہی بہترین ہے، اللہ تجھ ہی سے دعا ہے، اللہ بڑی دعائیں تمنائیں حاجتیں ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ جتنے بوڑھے جوان مائیں بہنیں بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، اللہ نیک حکمران عطا فرما، اللہ رحم دل حکمران عطا فرما، اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.